جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو واقعہ آج میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میری خالہ سعد کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ جان خانپور میں رہتی تھیں۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے تھے کچھ دنوں کے لیے۔ کچھ دن وہ ہمارے گھر رہے، پھر ان لوگوں نے کرائے پر گھر لے لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا تھا اور اس گھر کو دیکھتے ہی بہت خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ہی ان کے گھر جاتے تھے کیونکہ اسکول جانا، ٹیوشن جانا تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ان کے گھر جانے کا۔ خالہ کا گھر پاس تھا، اسی لیے امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی کیونکہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ والوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پر پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا، کافی لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ والوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر لیتے۔ اس گھر کا رینٹ بھی کم تھا، اسی لیے ادا کرنا اور گزارا کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پر خون ملتا تو کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پر کٹ لگے ہوتے تو کبھی گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ جب یہ سارا واقعہ خالہ نے خالو کو بتایا تو خالو نے کہا یہ آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ خالو جان ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم خالہ جان کا بیٹا ہسپتال میں ہی دیکھ کر آ گئے تھے۔ امی جان نے خالہ کو کہا تم ہمارے گھر آ جاؤ، 40 دن بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ لیکن خالو نہ مانے اور خالہ کو اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم خالہ جان کے گھر رہتے تھے، رات کو خالو جان گھر آ جاتے تھے تو پھر ہم اپنے گھر آ جاتے تھے، کیونکہ میرے بابا جان سعودی عرب میں جاب کرتے تھے۔ وہ مہینے میں ایک آدھا چکر لگا لیتے تھے۔ گھر پر ہم بچے اور امی جان ہوتے تھے، اسی لیے امی جان خالہ کی طرف چلی جاتی تھیں اور رات کو آ جاتی تھیں۔ خالہ جان کا بچہ 3 دن کا تھا، سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستروں میں لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول کی چھٹیاں تھیں، ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سونے کو چلے گئے۔ خالہ کی آنکھ بچے کے رونے کی وجہ سے کھلی۔ خالہ نے کیا دیکھا کہ ایک عجیب سی عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ بہت ڈر گئیں اور ڈرتے ہوئے خالو جان کو اٹھایا جو بے خبر سو رہے تھے۔ جب خالو جان اٹھے تو خالو جان ان کے ہوش ہی اڑ گئے اور وہ زور زور سے سورۃ کلام کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے۔ عورت ہنستی رہی۔ جب خالو جان نے وظیفہ اور تیز کرنا شروع کر دیا تو عورت اچانک غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے اور وہ رات خالہ جان اور خالو نے جاگ کر گزاری۔ صبح خالہ جان اور خالو ہمارے گھر آ گئے۔ رات والا واقعہ خالہ نے سارا امی کو سنایا اور امی جان ہمیں کچھ نہیں بتا رہی تھیں کیونکہ ہم چھوٹے تھے، کہیں ہم ڈر نہ جائیں۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا۔ امی جان خالہ جان کے ساتھ پوری رات جاگتی رہتی۔ خالو جان نے اپنے دوست سے بات کی جو ایک روحانی عمل کرنے والے آدمی کو جانتا تھا۔ اس کو گھر بلایا اور گھر دکھایا۔ اس نے گھر کے لیے ایک تعویذ دیا اور خالہ جان اور بچے کو بھی ایک تعویذ دیا۔ خالہ جان اور بچے نے 40 دن تک وہ تعویذ پہنے رکھا اور 40 دن بعد وہ تعویذ دریا میں بہا دیا اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ ہمیں نہیں پتا وہ عورت کیا چاہتی تھی، پر اس کے بعد وہ عورت خالہ جان کو کبھی نظر نہ آئی۔ اس کے بعد خالہ جان اور خالو نے وہ گھر چھوڑ دیا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ خالہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ بڑی مصیبت سے بچ گئیں۔ دوستو، امید ہے یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ایسی ہی دلچسپ اور ڈراؤنی کہانیوں کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔